فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد نمبر 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 24ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 369، سورہ مدثر، جو کہ قرآن مجید کا 74واں سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ابتدائی آیت میں مذکور یا ایھا المدثر سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ آیات کی تعداد کوفی قرأت کے مطابق 56 ہے۔ ابتدائی سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چند ایک ہدایات کا ذکر ہے۔ ان میں ایک شخص کی طرف اشارے ہیں جس نے کہا تھا کہ قرآن جادو ہے۔ روایت کے مطابق وہ شخص ولید بن مغیرہ تھا، جو سن رسیدہ تجربہ کار شخص تھا۔ اس نے قرآن سننے کے بعد پریشانی کی حالت میں آ کر کہا، اس کلام کو سحر ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور تنبیہ کیجیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اے چادر اوڑھنے والے، چادر سے مراد کیا واقعی چادر ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اضطراب و پریشانی کی وجہ سے چادر اوڑھ کر بستر پر سونا چاہتے تھے، یا کسی اور مطلب کی طرف اشارہ ہے؟ بعض روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتہ وحی کو دیکھ کر مضطرب ہوئے اور گھر آ کر فرمایا، مجھے اڑھاؤ، مجھے اڑھاؤ۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ قریش کے بڑوں نے مل کر اس بات پر اتفاق کیا کہ موسم حج میں دیگر علاقوں سے لوگ یہاں آئیں تو ہم سب یہ کہیں کہ محمد ساحر ہے۔ یہ واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہوئے اور ایک چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اس حالت میں وحی نازل ہوئی، اے چادر اوڑھنے والے۔ بعض حضرات معنی ظاہر چھوڑ کر اس بات کی طرف اشارہ تصور کرتے ہیں، اے نبوت اور رسالت کے لباس میں ملبوس۔ بعض کہتے ہیں اشارہ ہے اس بات کی طرف، اے عزت اور خاموشی کے چادر اوڑھنے والے، اٹھ، اب قیام کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن معنی ظاہر چھوڑ کر اس معنی کی طرف بلا ضرورت جانا درست نہ ہوگا۔ نمبر 2، اٹھ، بار رسالت لے کر قیام کر۔ چادر اوڑھ کر آرام کرنے کا دور ختم ہو گیا، اب قیام کا دور آیا ہے۔ شرک اور کفر کے خلاف، ظلم و جہالت کے خلاف، تاریکی اور بربریت کے خلاف اٹھ، اب انسانیت کو تمدن اور تہذیب دینے کا دور آیا ہے۔ انسان کو انسانیت کا مفہوم سمجھانے کا دور آیا ہے۔ انسانوں کی گردنوں سے غلامی کا طوق اتارنے کا دور آیا ہے۔ ان باتوں کو انجام دینے کے لیے ٹھوس اقدام اٹھانے کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 3، وہ پہلا اور بنیادی قدم انذار یعنی تنبیہ۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دہندہ اور تنبیہ کنندہ کے طور پر مابعوث فرمایا تھا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے،
ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن تنبیہ کا مرحلہ پہلے آتا ہے اور بشارت کا مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ کفر اور شرک کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نجات کے ساحل پر لانے کے طویل اور دشوار ترین مراحل طے کرنا پڑتے ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے صرف چند لوگ نجات کے ساحل پر آتے ہیں اور بشارت کے قابل بنتے ہیں۔ اس لیے نذارت کا دائرہ بہت وسیع ہے اور بشارت کا دائرہ محدود ہے۔ قرآن مجید میں اسی تناسب سے نذارت کا ذکر وسیع پیمانے پر ہے اور بشارت کا ذکر محدود ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی تنبیہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ نمبر 4، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کریں۔ اللہ کی کبریائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کا کسی چیز سے موازنہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ ہو اکبر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی سب چیزوں سے بڑا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا موازنہ چیزوں کے ساتھ کیا گیا ہے جو درست نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے راوی سے فرمایا، کس چیز سے اللہ بڑا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ سب چیزوں سے بڑا ہے۔ فرمایا، کیا یہاں کوئی ایسی چیز ہے جس سے اللہ بڑا ہو؟ میں نے عرض کیا، پھر کیا ہے؟ فرمایا، اللہ وصف اور بیان سے بڑا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ان تمام وصف و بیان سے بھی بڑا ہے جو ہم بیان کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا تصور توحید، جس کی تعلیم ہمارے ائمہ علیہم السلام نے ہمیں دی ہے۔ چونکہ ہم جن الفاظ میں اللہ کا وصف بیان کرتے ہیں ان کا مفہوم محدود ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف محدود نہیں ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا کما حقہ وصف و بیان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ کیا یہ حکم نماز کے لیے لباس کا پاک ہونا شرط ہے؟ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ لباس سے مراد نفس کی طہارت ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کا دامن صاف ہے۔ نفس کی طہارت ضروری ہے۔ جب تبلیغ ارشاد کے لیے ایک ناپاک ماحول میں ناپاک لوگوں سے واسطہ پڑتا ہو، لباس کی طہارت شرط ہے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ لباس کو ظاہری طور پر بھی صاف ستھرا رکھو، میل کچیل سے دوری اختیار کرو، کیونکہ انسان طبیعتاً صاف ستھرا لباس پسند کرتا ہے اور لباس میں شائستگی سے شخصیت کے وقار پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزگی کے اس درجے پر فائز ہیں جس سے زیادہ پاک رہنے کی بات نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، رجس بکسر رائے استراب بہضم را نجاست یا بدھ کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حکم کہ نجاست یا بدھ سے دوری اختیار کریں اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو سمجھایا جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مستقر بنایا اور آگاہ کیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ ایک قول کے مطابق رجر دنیا ہے، یعنی دنیا سے دوری اختیار کریں۔ دنیا سب سے زیادہ پلیت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم تمہاری یہ دنیا میری نظروں میں سور کی ان انتڑیوں سے بھی زیادہ ذلیل ہے جو کسی کوڑی کے ایک مرض ہے کوڑی کے ہاتھ میں ہو، اور یہ ہے نہج البلاغہ کا کلمات قصار 236۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور احسان نہ جتلائیں کہ اپنے عمل کو بہت سمجھنے لگ جائیں، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ تفسیر آیت۔ نمبر 1، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ احکام الہی پر عمل کر کے احسان نہ جتلاؤ، کہ اگر ان پر عمل کر کے اللہ پر احسان جتلایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے اعمال کو بہت زیادہ سمجھنے لگ جاؤ گے، اور یہ آداب بندگی کے خلاف ہے۔
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے لوگوں کو بندگی کے آداب سکھلائے جا رہے ہیں۔ آداب بندگی یہ ہے کہ اپنے تواں سے زیادہ عبادت کرنے کے بعد اس عبادت کو خالق کی عظمت و نعمت کے مقابلے میں حقیر سمجھا جائے اور عبادت کا حق ادا نہ ہونے پر استغفار کیا جائے۔ اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا خود پسندی ہے جو بندگی کے بالکل منافی ہے۔ شیعہ مصادر میں حدیث ہے کہ احسان جتلانے سے نیکی برباد ہو جاتی ہے، اور یہ حدیث ہے الکافی کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 22 پر۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ لا تمنن کا مطلب عطا ہے کہ کسی کو کچھ دے کر احسان نہ جتاؤ، جیسے کہ اس میں بیان ہوا ہے کہ لیکن پہلی تفسیر سیاق کے مطابق کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ نمبر 2، جب رب کی خاطر صبر کیا جائے تو صبر آسان ہو جائے گا۔ آنے والے حالات نہایت سنگین ہیں اور توحید کی اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے مشکلات کے انبوہ سے ٹکرانا لینا ہوگا۔ نہایت بے سر و سامانی میں قریش سمیت عرب قبائل کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہوگا۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین اصلاح صبر ہے، اور صبر کا سرچشمہ لربک ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن ایک مشکل دن ہوگا، وہ کفار پر آسان نہ ہوگا۔ تشریح کلمات: نقرہ، النقر کسی چیز کو کھٹکھٹانا حتیٰ کہ اس میں سوراخ ہو جائے۔ النقور کے معنی سور کے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1، جب قیامت کے دن سور میں پھونک ماری جائے گی اور سب کو میدان حساب میں حاضر کیا جائے گا، وہ دن کوئی آسانی سے گزر جانے والا نہ ہوگا بلکہ یوم عسیر ہوگا، کیونکہ حساب دینے، اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنے کا دن سب کے لیے مشکل ہوگا۔ اس دن سے اللہ کے خاص بندے بھی خوف سے کانپتے ہیں۔ نمبر 2، لیکن کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ قیامت کا دن مشکل ہوگا، لیکن یہ مشکل دن مومنوں کے لیے آسان ہو سکتا ہے، کافروں کے لیے کسی قسم کی آسانی کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید۔ مجھے اور اس شخص کو نمٹنے کے لیے چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور میں نے اس کے لیے بہت سا مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی، اور میں نے اس کے لیے آسائش کی راہ ہموار کر دی۔ پھر وہ طمع کرنے لگتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں۔ تفسیر آیت یہاں سے آگے آیات 30 تک ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا بھرپور انداز میں آغاز کیا اور قرآن مسلسل سنانا شروع کیا تو قریش میں بے چینی بڑھ گئی اور مخالفتیں تیز تر ہو گئیں۔ جب حج کا زمانہ آ گیا تو انہیں یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے قریش کے سرداروں نے ایک اجتماع میں طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک تحریک شروع کی جائے۔ ولید بن مغیرہ نے حاضرین سے کہا کہ ہمیں ایک بات پر اتفاق کرنا چاہیے ورنہ مختلف باتوں سے ہمارا اعتبار چلا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم سب اتفاق کر کے انہیں کاہن کہیں گے۔ ولید نے کہا یہ کاہن نہیں ہیں، نہ ان کی باتیں کاہنوں جیسی ہیں۔ کچھ اور لوگوں نے کہا ہم انہیں مجنون کہیں گے۔ ولید نے کہا وہ مجنون بھی نہیں ہیں۔ کچھ اور لوگوں نے کہا ہم انہیں شاعر کہیں گے۔ ولید نے کہا ہم شعر کو اچھی طرح جانتے ہیں، محمد کا کلام شعر بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ بات بھی محمد پر چسپاں نہ ہوگی۔ کچھ نے کہا انہیں ساحر کہا جائے۔ ولید نے کہا یہ ساحر بھی نہیں ہے،
ساحروں کی کوئی بات ان میں نہیں ہے۔ اس شخص کے کلام میں بڑی شیرینی ہے اور اثر گہرا ہے۔ اس پر ابو جہل برہم ہوا اور کہا تمہاری قوم اس وقت تک تم سے راضی نہ ہوگی جب تک تم کوئی بات محمد پر چسپاں نہ کر دو۔ اس پر ولید نے کہا مجھے سوچنے دو۔ اس نے دیر تک سوچ کر کہا قریب ترین بات یہ ہے کہ تم اسے ساحر کہو۔ اس پر سب سے اتفاق کیا اور حج کے موقع پر قریش کے لوگوں نے باہر سے آنے والوں میں یہ بات کہنا شروع کی کہ یہاں ایک جادوگر شخص کھڑا ہوا ہے جو خاندانوں میں تفریق ڈالتا ہے۔ اسی طرح خود کفار قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سب لوگوں میں مشہور کر دیا۔ نمبر 1، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ مجھے اس شخص سے نمٹنے دیں جس نے قریش کو مشورہ دیا کہ آپ کو ساحر کہا جائے، اسے مجھ پر چھوڑ دیں۔ اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے اور میں ہی اسے قرار واقعی سزا دوں گا۔ نمبر 2، اس فقرے کی 2 تشریحات ہیں۔ ایک یہ کہ جسے میں نے پیدا کیا ہے یہ اس وقت تنہا تھا، اس کے پاس مال اور اولاد میں سے کچھ نہ تھا، اب ان سب کو اس سے سلب کرنا میرے اختیار میں ہے۔ دوسری تشریح ہے کہ اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ جسے میں نے اکیلا خلق کیا ہے، اسے خلق کرنے میں میرا ساتھ کوئی شریک نہیں تھا۔ نمبر 3، اور اس شخص یعنی ولید بن مغیرہ کو میں نے وسیع دولت دے رکھی ہے، کہتے ہیں یہ بڑا مالدار تھا، اس کے بہت سے اونٹ اور طائف میں باغات تھے۔ کہتے ہیں اس آیت کے نزول کے بعد اس کا مال تلف ہونا شروع ہو گیا اور وہ مر گیا۔ نمبر 4، اور اسے حاضر ہونے والے بیٹے بھی دیے۔ کہتے ہیں ولید کے 12 بیٹے تھے، ان میں سب سے زیادہ مشہور خالد بن ولید۔ ان بیٹوں کے لیے شہود یعنی حاضر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خدمت کے لیے یا محافل میں باپ کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے ہیں جو اس شخص کے لیے باعث رونق تھے۔ نمبر 5، اور میں نے اس کے لیے راہ ہموار کی یعنی آسائش، جاہ و ریاست اور سرداری کی راہ ہموار کی، لیکن وہ اس پر بھی راضی نہیں ہے اور مزید سرداری اور دولت کی طمع کرتا ہے۔ اس طمع میں وہ اللہ کے رسول کی مخالفت میں پیش ہے۔ كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، ہرگز نہیں، وہ یقیناً ہماری آیات سے عناد رکھنے والا ہے۔ تفسیر آیت، ہرگز نہیں یعنی اس کے مال و دولت میں اضافہ ہرگز نہ ہوگا۔ کہتے ہیں اس آیت کے نزول کے بعد اس کا مال تلف ہونا شروع ہو گیا، آخر میں یہ ولید ہلاک ہو گیا۔ مال اور جاہ و سرداری میں اضافہ اس لیے نہ ہوگا چونکہ اسے ہماری آیات کے ساتھ عناد اور دشمنی ہے۔ یہ دشمنی ان آیات کی حقانیت کے ادراک کے بعد بھی اس نے جاری رکھی۔ سأرهقه صعودا، میں اسے کٹھن چڑھائی چڑھنے پر مجبور کروں گا۔ تفسیر آیت نمبر 1، میں اسے کٹھن چڑھائی چڑھنے پر مجبور کروں گا۔ روایت میں آیا ہے کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس پر کافروں کو چڑھنے کا حکم دیا جائے گا، وہ چڑھیں گے، پھر گر جائیں گے، پھر چڑھیں گے اور پھر گر جائیں گے۔ سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر، اس نے یقیناً کچھ سوچا، اسے کچھ سوجھا، پس اس پر اللہ کی مار اسے کیا سوجھی، پھر اس پر اللہ کی مار ہو اسے کیا سوجھی، پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، پھر کہنے لگا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں ہے جو منقول ہو کر آیا، یہ تو صرف بشر کا کلام ہے۔ تشریح کلمات، بصرا البصر کے معنی منہ بگاڑنے کے ہیں، ابسا المبوس کے معنی سینے کی تنگی سے چہرے پر شکن پڑنے کے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1، اس نے یعنی ولید بن مغیرہ نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مہم میں کیا نعرہ استعمال کیا جائے، کاہن کہا جائے یا مجنون، شاعر کہا جائے یا ساحر۔ نمبر 2،
اسے کچھ سوجا، کچھ اندازہ کیا کہ ساحر کہا جائے تو چسپاں ہونے کا امکان ہے۔ اس طرح اس نے کوئی بات بنانے کی کوشش کی۔ قدرہ بات کو ناپ تول کر دیکھ لینا کہ مؤثر ثابت ہوگی یا نہیں۔ نمبر 3، پھر اس پر اللہ کی مار۔ اس نے کس طرح بات بنانے کی کوشش کی؟ بددعا ہے کہ یہ شخص حیات کے اہل نہیں ہے۔ پھر تعجب کا اظہار ہے۔ اس نے کس طرح بات کو ناپ تول کر دیکھا اور کوئی صورت نکالنے کی کوشش کی جو واقع سے کوسوں دور ہے، اگرچہ اس کی یہ کوشش ناکام رہے گی، تاہم اس نے جو بات بنائی ہے اس کا کلام الہی سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 4، اس میں بددعا کی تاکید ہے اور جو بات اسے سوجی ہے اس پر تعجب ہے کہ کلام الہی کا جادو سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، پھر اس نے لوگوں کے چہروں کی طرف نگاہ کی۔ جو بات اس نے بنائی ہے اس کے بارے میں اس کی قوم راضی ہے، چونکہ جو بات اس نے بنائی ہے وہ اس کے اپنے عقیدے کے مطابق نہ تھی۔ اسے یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساحر نہیں ہیں، بلکہ اس نے اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات بنائی تھی۔ چنانچہ اس نے کہا، میں نے ابھی محمد سے ایک کلام سنا ہے جو انسان کا کلام ہے، نہ جن کا۔ اس کلام میں بڑی حلاوت ہے اور اس پر ایک زیبائی چھائی ہوئی ہے۔ اس کی ڈالیاں پھلدار اور اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اور یہ روایت موجود ہے الکشاف میں۔ نمبر 6، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، چونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ناشائستہ کلمات کہنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اپنا عناد اور دشمنی جو دل میں موجزن تھی نکالنا چاہ رہا تھا۔ نمبر 7، پھر پلٹا اور حق کو پس پشت کیا، تکبر کا انداز اختیار کیا اور ان ناحق اور باطل کلمات کو اپنے ناپاک دہن سے نکالنے کے لیے یہ ساری تمہیدیں باندھیں۔ بالآخر اس نے کہہ دیا۔ نمبر 8، یہ درآمد شدہ جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ اشارہ بابل کی طرف ہو کہ یہ جادو بابل سے درآمد کیا گیا ہے جو اس نے کسی سے سیکھ لیا ہے۔ بعض نے یوسرا سے مراد ایثار لیا ہے کہ یہ ایک ایسا جادو ہے جسے دوسرے جادوؤں پر ترجیح اور فوقیت حاصل ہے۔ نمبر 9، یہ صرف بشر کا کلام ہے۔ یہ فقرہ بھی پہلے فقرے کی تائید ہے اور مطلب دونوں جملوں کا ایک ہے، صرف تعبیر میں فرق ہے۔ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔ ان قریب میں اسے آگ سقر میں جھلسا دوں گا۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا سقر کیا ہے؟ وہ نہ باقی رہتی ہے نہ چھوڑتی ہے، آدمی کی کھال جھلسا دینے والی ہے۔ اس پر 19 فرشتے موکل ہیں۔ تشریح کلمات، اصلا آگ میں تپا دینے کے معنوں میں ہے۔ کہتے ہیں سلیت شاتا، میں نے بکری کو آگ میں بھون لیا۔ نواح تحوال ہرس، اسے گرمی نے جھلسا دیا، جھلسا دینے والی یعنی۔ تفسیر آیت نمبر 1، دنیا میں یہ اپنی عیاری دکھائے، آخرت میں سے میں جہنم کی آگ میں جھلسا دوں گا۔ نمبر 2، کیا آپ کیا جانیں یہ آپ کو کس نے بتایا کہ سقر کیا چیز ہے؟ سقر جہنم کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے یہ انداز کلام اختیار کیا ہے۔ ما ادراکا کے لفظ کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ حاقہ کی آیت نمبر 3۔ نمبر 3، یہ آگ جہنمی کے لیے کس چیز کو بھی نہیں رہنے دے گی، نہ زندگی ہے نہ زندگی سے متعلق کوئی چیز۔ ہر چیز سلب کرنے کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔ اور یہاں آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 74 کہ ہر چیز سلب کرنے کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔ نمبر 4، یہ سقر کھال کو بھی جھلسا دینے والی ہے۔ اس کا ذکر خاص کر اس لیے کیا کہ کھال سے انسان کی شکل و صورت بنتی ہے، شناخت ہوتی ہے۔ جسم پر کھال نہ ہو اور تمام اندرونی شکل نمایاں ہو جائے
تو شکل نہایت بدنما اور ڈراؤنی ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، اس پر 19 فرشتے موکل ہیں۔ اگرچہ اس آیت میں تصریح نہیں ہے کہ یہ موکل فرشتے ہیں، لیکن دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، اس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ ابن عباس راوی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جہنم پر 19 فرشتے موکل ہیں، تو ابو جہل نے قریش سے کہا، کیا تم میں سے 10 افراد ایک داروغہ کو قابو نہیں کر سکیں گے؟ ان میں ایک طاقتور شخص ابو الاسد جمعی نے کہا، ان میں سے 17 کو تو میں اکیلا قابو کر لوں گا، باقی 2 کو تم قابو کر لو۔ اسی طرح 19 کی تعداد تمسخر کا موضوع بن گئی اور کفار کے لیے آزمائش بھی۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا ليستيقن الذین اوتوا الكتاب ويزداد الذین آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذین اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي الا ذکرى للبشر۔ اور ہم نے جہنم کا عملہ سے فرشتوں کو قرار دیا اور ان کی تعداد کو کفار کے لیے آزمائش بنایا، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور مومنین شک میں نہ رہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے نیز کفار یہی کہیں، اس بیان سے اللہ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ جہنم کا ذکر انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، ہم نے جہنم کے موکلین کو انسان نہیں قرار دیا کہ یہ لوگ انہیں قابو کر سکیں، بلکہ یہ فرشتے ہوں گے، اور ان کی توانائی کا علم یہ ہوگا کہ تمام جہنمیوں کے لیے صرف 19 عدد فرشتے کافی ہوں گے۔ چنانچہ بعض روایت کے مطابق ان میں ایک کی طاقت تمام جن و انس کی طاقت سے زیادہ ہوگی۔ نمبر 2، اس تعداد کا 19 بیان کرنے میں کافروں کی آزمائش ہے کہ وہ اسے بعید از قیاس سمجھیں گے اور استہزاء کریں گے۔ واضح رہے کہ حقائق کو بیان جس قدر واضح ہوگا، اسی مقدار میں حجت پوری ہوتی ہے اور آزمائش میں کمی آتی ہے، یہاں تک کہ اگر وضاحت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر آزمائش اور مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جہنم کے دروغوں کی تعداد 19 بتانے سے لوگوں کے لیے ایک حد تک ابہام رہ جاتا ہے جس میں آزمائش ہے۔ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور کافر اور مریض دل والوں کے شکوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت کے اگلے فقروں میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، تاکہ اہل کتاب کو بھی یقین حاصل ہو جائے کہ قرآن کے بیان کردہ حقائق توریت و انجیل کے بیان کردہ حقائق کے مطابق ہیں، اگرچہ یہ حقیقت کہ جہنم کے دروغوں کی تعداد 19 ہے، موجودہ توریت اور انجیل میں مذکور نہیں ہے، تاہم موجودہ تحریف شدہ کتابوں میں موجود نہ ہونا اصل میں موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 4، اہل کتاب کو قرآن پر یقین آنے سے اہل ایمان کے ایمانوں میں اضافہ ہونا ایک قدرتی بات ہے، چنانچہ اہل کتاب اور اہل ایمان دونوں کے دلوں میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ نمبر 5، البتہ مریض دل اور کافروں کے لیے اس میں ایک آزمائش ہے جس پر وہ پورے نہیں اتریں گے، اور وہ کہیں گے اتنی بڑی مخلوق کے لیے صرف 19 دروغے۔ اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ نفاق مکہ میں بھی موجود تھا۔ ممکن ہے اہل کتاب کے ذرائع سے اسلام کے تابناک مستقبل کا علم
ہو اور طمع میں اسلام کا اظہار ہوا ہو۔ نمبر 6، اس تعداد سے بعض لوگ کفر اختیار کرتے اور انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے قابل ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ انہیں ہدایت سے نہیں نوازتا، چونکہ یہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ تو بھی ہدایت دی جائے تو یہ جبر ہوگا۔ اللہ جبری ہدایت کو ہدایت نہیں سمجھتا، لہٰذا انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، جس سے یہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اضلال کا مطلب یہی ہے۔ نمبر 7، 19 کی تعداد جہنم کے دروغوں کی ہے، لیکن اللہ کے لشکروں کی تعداد اور ان کی طاقت اور قوت اس قدر کثیر اور عظیم ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان پر کوئی احاطہ علمی نہیں رکھتا۔ نمبر 8، جہنم کے دروغوں کا 19 ہونا یا خود جہنم کا موجود ہونا یا اللہ کے لشکروں کا سوائے اللہ کے کسی کے علم میں آنا ممکن نہ ہونا خوابدیدہ انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک نصیحت ہے۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذیرا للبشر۔ ایسا ہرگز نہیں جیسا تم سوچتے ہو، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹنے لگتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ یہ آگ بڑی آفتوں میں سے ایک ہے، اس میں انسانوں کے لیے تنبیہ ہے۔ تفسیر آیت، ایسا ہرگز نہیں کہ قرآن آخرت اور سقر کی جو بات کرتا ہے وہ شاعرانہ بات ہو اور انسان کی ساختہ اور بافتہ ہو، بلکہ قسم ہے چاند کی اور رات کی اور صبح کی جس نے ان چیزوں کو خلق کیا۔ اسی ذات نے جہنم کو پیدا کیا۔ یہ جہنم بڑی آفتوں میں سے ایک عظیم آفت ہے، یا یہ عظیم ہولناکیوں میں سے ایک ہولناک چیز ہے۔ در حالانکہ کہ جہنم انسانوں کے لیے تنبیہ ہے، جرم کے ارتکاب کی صورت میں جہنم کی سزا مل سکتی ہے۔ لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ تفسیر آیت، یہ جہنم تنبیہ ہے اس شخص کے لیے جو حق کی اتباع میں آگے جانا چاہتا ہے تاکہ اسے جہنم سے بچ جائے، یا حق کی ابتدا چھوڑ کر پیچھے رہ جانا چاہتا ہے کہ جہنم کا سزاوار بن جائے۔ شیعہ مصادر میں آیا ہے کہ جو ہماری ولایت سے نزدیک ہوگا وہ جہنم سے دور ہوگا، اور جو ہم سے دور ہوگا وہ جہنم کے نزدیک ہوگا۔ اور یہ حدیث موجود ہے الکافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 434 پر۔ کل نفس بما کسبت رہینہ۔ ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے۔ تفسیر آیت، جس طرح طب کا کہنا ہے کہ انسان صحت کے اعتبار سے وہی ہے جو وہ کھاتا ہے، اسی طرح مذہب اور دین کا یہ کہنا ہے کہ انسان وہی ہے جو وہ کرتا ہے، لہٰذا عمل قرض ہے اور نفس اس کا گروی ہے۔ عمل برا ہونے کی صورت میں نفس اپنے عمل کی گرفت میں ہوگا، اور عمل صحیح ہونے کی صورت میں اس نے قرض ادا کر دیا ہوگا، وہ گروی نہ ہوگا۔ اسی لیے اصحاب یمین کا استثناء ہو گیا۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں والوں کے۔ تفسیر آیت، اصحاب یمین وہ لوگ ہوئے جو اپنے عمل کی گرفت میں نہیں ہیں، چونکہ ان لوگوں نے اپنے نفس کو نیک اعمال کے ذریعے آزاد کرا لیا ہے اور قرض چکا دیا۔ اصحاب یمین وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کے نامہ اعمال میں قابل گرفت گناہ نہیں ہیں، یا وہ ایسے گناہوں کے مرتکب نہیں ہوئے، یا ان کی حسنات کی وجہ سے گناہ مٹ گئے، یا ان کی توبہ اور استغفار کی وجہ سے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد ہوتا ہے، نیکیاں بے شک برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ امام ابو جعفر اور باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہم اور ہمارے شیعہ اصحاب یمین ہیں، اور جو ہم سے بغض رکھتے ہیں وہ سب گروی ہوں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جو جنتوں میں پوچھ رہے ہوں گے مجرمین سے، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا؟
تفسیر آیت نمبر 1، اصحاب یمین اپنی جنتوں میں بیٹھ کر مجرموں سے رابطہ کر سکیں گے، چونکہ آخرت کا زمان اور مکان اس طرح نہ ہوگا جیسے ہماری اس دنیا میں ہے، وہاں فاصلوں کا وہ تصور نہ ہوگا جو یہاں ہے، لہٰذا جنت اور جہنم میں فاصلہ اہل جنت کے اہل جہنم سے رابطے میں رکاوٹ نہ ہوگا۔ چنانچہ سورہ صافات کی آیت نمبر 55 میں بھی ذکر ہو چکا ہے اس بات کا۔ نمبر 2، اصحاب یمین اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز جہنم کی طرف لے آئی۔ اگلی آیات میں مجرموں کے جوابات ہیں۔ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين۔ وہ کہیں گے ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے، اور ہم مسکین کو کھلاتے نہیں تھے، اور ہم بیہودہ بکنے والوں کے ساتھ بیہودہ گوئی کرتے تھے، اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تفسیر آیت نمبر 1، اہل جہنم نے اصحاب یمین کے جواب میں 4 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کی وجہ سے وہ جہنم میں مبتلا عذاب ہیں۔ پہلی بات، ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے، یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری بات، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی ترک نماز کی وجہ سے خالق سے دور، اور ترک طعام کی وجہ سے مخلوق سے دور ہونے کی وجہ سے ہم جہنم کے نزدیک ہو گئے۔ تیسری بات، ہم دین اور اسلام، قرآن، مذہبی تعلیمات کے خلاف بےہودگی کرنے والوں کی محافل میں بیٹھ کر دین اور دنیا داروں کا مذاق اڑاتے تھے، نمازیوں کا تحقر آمیز لفظوں میں ذکر کرتے تھے، غریب پروری کو حماقت تصور کرتے تھے۔ چوتھی بات، ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، قیامت اور آخرت کو ایک وہمہ قرار دیتے تھے۔ نمبر 6، اسی اثنا میں ہمیں موت نے آ لیا، اور موت آنے پر ہم پر یہ راز کھل گیا کہ آخرت برحق تھی اور ہم گمراہی میں تھے۔ ان آیات سے ایک تو یہ بات ظاہر ہو گئی، سامنے آتی ہے کہ کافر آخرت میں صرف شرک اور انکار آخرت کے منکر ہونے بلفظ دیگر اصول ہی کے منکر ہونے پر جہنم نہیں جائیں گے، بلکہ فروع دین پر عمل نہ کرنے پر بھی عذاب ہوگا۔ چونکہ اس آیت میں نماز نہ پڑھنا عذاب کی وجہ بتائی ہے، اس کی ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب اہل جہنم نماز اور غریبوں کو کھلانے کی وجہ سے اہل جنت کے درجات دیکھیں گے تو کہہ اٹھیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریب پروری نہیں کرتے تھے۔ اس توجہ سے اس بات کا جواب بھی آ گیا جو کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ مکہ میں واجب ہو گئی تھی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 34۔ فما تنفعهم شفاعة الشافعين۔ اب سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ تفسیر آیت، اس آیت سے اس بات کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے بہت ہوں گے، اور ان مشرکین کو ان شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ شفاعت کے موضوع پر تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48۔ فما لهم عن التذکرة معرضین كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگے ہوں۔ تفسیر آیت، یہ تمام حقائق واضح اور صریح لفظوں میں ایک معجزاتی کلام کے ذریعے بیان ہونے کے باوجود تعجب کا مقام ہے کہ یہ مشرکین اس انسان ساز اور نجات دہندہ نصیحت سے منہ موڑ کر ایسے دور بھاگتے ہیں، یعنی وہ نجات سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے ہلاکت سے بھاگتے ہیں۔ جنگلی گدھے خطرہ محسوس ہوتے ہی بدحواس ہو کر ادھر اور ادھر بھاگتے ہیں۔ گدھے جب بھاگ رہے ہوتے ہیں تو خطرے سے دور نہیں بھاگ پاتے، یہ لوگ خطرے سے دور نہیں بلکہ خطرے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ بل يريدون كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة۔ بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتابیں آ جائیں۔ تفسیر آیت، ان کا بھاگنا کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کتاب، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ ان پر نازل ہو جائے۔
یا ان پر بھی ایسی کتاب نازل ہو جائے جیسے رسولوں پر نازل ہوئی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں ارشاد ہے، ہم اس وقت تک ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہ چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ یعنی ان مشرکین کا قرآن پر ایمان لانے سے راہ فرار اختیار کرنا حق واضح نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان مشرکین کے تکبر کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقام کے لائق سمجھتے ہیں۔ وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، دوسری طرف یہ آرزو رکھتے ہیں کہ رسالت کا مقام ہمیں مل جائے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، بلکہ انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، ہرگز نہیں یہ کتاب تمہارے ناپاک دلوں پر نازل ہو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں آگے ارشاد ہوتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ نمبر 2، ان کافروں کو اندازہ ہے کہ ان کے ناپاک دلوں پر وحی نازل نہیں ہو سکتی۔ انکار کی وجہ ان پر وحی نازل نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کا خوف دل میں نہیں رکھتے، چونکہ وہ آخرت کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے آخرت کا خوف نہیں آتا۔ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ تفسیر آیت نمبر 1، دوبارہ تاکیداً ان کی بات مسترد کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ناپاکی سے دور رہنے اور پاکیزگی کو اختیار کرنے کے لیے کہا جائے۔ ایسی نصیحت ناپاک جگہ پر نہیں رکھی جاتی۔ نمبر 2، لہٰذا اس نصیحت سے وہ شخص فائدہ اٹھائے گا جو نصیحت کا خواہ ہوگا۔ جو شخص نصیحت کا دشمن ہے، اسے نہ نصیحت مل سکتی ہے، نہ ہی اس سے کسی کو نصیحت ملتی ہے۔ وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وہ یاد اس وقت رکھیں گے جب اللہ چاہے گا، وہی اس لائق ہے کہ اس سے خوف کیا جائے اور وہی بخشنے کا اہل ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، وہ اس نصیحت سے فائدہ اس وقت اٹھا سکتے ہیں جب اللہ کی مشیت میں آئے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ خود اپنے ارادہ اختیار سے نصیحت حاصل کریں۔ اگر وہ اپنے اختیار سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں تو اللہ جبراً نصیحت مسلط نہیں فرماتا، بلکہ اللہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ جبراً نصیحت دینا نہیں چاہتا۔ یہ ہے اللہ انشاءاللہ کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ وہ نہیں جو بعض اہل قلم نے سمجھا ہے۔ ان پر انسان کے لیے مشیت تکوینی اور تشریعی میں فرق واضح نہیں ہوا اور کہا ہے، اگر اس دنیا میں ہر انسان کو یہ قدرت حاصل ہوتی جو کچھ وہ کرنا چاہے کہ کر گزرے تو ساری دنیا کا نظام درہم بھرم ہو جاتا۔ جو نظم اس جہاں میں قائم ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے، اور یہ روایت موجود ہے تفہیم القرآن کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 157 پر۔ جبکہ اس تکوینیت میں ہے کہ انسان کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ نظام خلقت میں جو چاہے کر گزرے۔ آگے وہ تشریحات میں بھی یہی بات کہتے ہیں، انسان کا باس محض خود ہدایت چاہنا اس کے لیے کافی نہیں ہے، اسے ہدایت مل جائے، بلکہ اسے ہدایت اس وقت ملتی ہے جب اللہ اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ جبکہ انسان کی طرف سے ہدایت چاہنے پر اللہ کی طرف سے ہدایت ملنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ ہدایت کے لیے حاضر آمادہ ہو، اللہ اسے ہدایت نہ دے۔ ایسا کرنا اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ بندہ ہدایت کے لیے آمادہ نہ ہو، اس کے باوجود اللہ اس پر ہدایت جبراً مسلط کر دے۔ جو ہدایت کے لیے آمادہ ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ہدایت کے بارے میں انسان خود مختار ہے، لہٰذا جو اپنے اختیار سے ہدایت لیتا ہے یہ بھی اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، اور جو اپنے اختیار سے ہدایت نہیں لیتا جس کی وجہ سے اسے ہدایت نہیں ملتی یہ بھی اللہ کی عدم جبر کی مشیت کے مطابق ہے۔
بندے کی طرف سے ہدایت چاہنے کی صورت میں اللہ کی مشیت ہدایت دینا ہے، لہٰذا اللہ کی مشیت صرف محقق نہیں ہوگی، وہ ہدایت مل جائے گی، اور ہدایت نہ چاہنے کی صورت میں اللہ کی مشیت جبراً ہدایت نہ دینا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی ذات اس قابل ہے کہ اس کے غضب سے بچا جائے، چونکہ وہی برحق معبود ہے، اسی نے انسان کو مکلف بنایا ہے اور اس کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، لہٰذا اس کی ناراضگی سے دور رہنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، لغزش اور کوتاہی کی صورت میں مغفرت اور درگزر کرنے کے قابل مہربان ذات بھی وہی ہے، لہٰذا بندے کو تقویٰ یعنی خوف اور مغفرت کی امید کے درمیان ہونا چاہیے، یہی طریقہ بندگی ہے۔ سورہ مدثر یہاں اختتام